السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ایشو پر ڈسکس کریں گے۔ پی ڈی ایم میں زرداری، شہباز شریف، ایم کیو ایم، جے یو ایف اے اور ان سب جماعتوں کے مکس اچار میں باپ پارٹی میں اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ وہ کیسے، آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں۔ اچانک زرداری صاحب کو خیال آتا ہے کہ ہم ایم کیو ایم کو اور دیگر جماعت باپ پارٹی کو، ان سب کو توڑ کے، یا کہہ لیں اچانک زرداری صاحب کو خیال آتا ہے، یا کہہ لیں ان کو کوئی اشارہ ملتا ہے، کسی طرح سے اشارہ ملتا ہے کہ بھئی ہم سائیڈ پہ ہیں، تم حکومت گرا لو۔ تو زرداری صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں، پی ایم ایل این کے پاس، شہباز شریف کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں تم وزیر اعظم بن جاؤ، باقی کام ہم کر دیں گے۔ شرط کیا ہوگی؟ شرط یہ ہوگی کہ ایم کیو ایم کو بھی ہم سنبھال لیں گے، مولانا کو بھی ہم سنبھال لیں گے، 2-3 عہدے پنجاب میں، سندھ کا جو گورنر ہے، کے پی کے کا گورنر ہے، بلوچستان کا گورنر ہے، اور جو پنجاب میں کچھ سیٹیں ہیں وہ ہمیں دینی ہوں گی۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کو اچکن پہننی تھی، حمزہ شہباز کو اچکن پہننی تھی، وہ ساری شرطیں مان لیتے ہیں۔ جو آپ بولیں جی، جو آپ بولیں جی، ساری شرطیں مان لی جاتی ہیں۔ نو کانفیڈنس پیش ہوتی ہے، کامیاب زرداری صاحب کروا دیتے ہیں۔ سندھ ہاؤس میں پیسہ چلا، کیا ہوا، بندے رکھے گئے، دھمکیاں دی گئیں، عہدے دیے گئے، پیسے دیے گئے، جو آفریں دی گئیں، جنہوں نے فون کرے، کہیں سے فون آئے کہ فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں نا کہ اگر ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو آج بھی فری ہینڈ دے دیا جائے تو آج یہ حکومت گر جائے گی، کیونکہ وہ اختلاف میں ہیں۔ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی اختلاف میں ہیں، مولانا بھی کچھ حد تک اختلاف میں ہیں، لیکن مولانا اس لیے چپے کہ بوجھ عمران ہے، عمران خان کو ہٹانا مقصد تھا ان کا، عہدہ ملے نہ ملے، اصل مقصد ہے عمران خان کو ہٹانا۔ تو اس وقت شہباز شریف صاحب ساری باتوں پہ حامی بھر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے اس کے بعد؟ زرداری صاحب نو کانفیڈنس کامیاب ہونے کے بعد بلاول کو بھیجتے ہیں، جب فورن منسٹر کا عہدہ بلاول سنبھالنے سے پہلے لندن جاتے ہیں اور نواز شریف سے ملتے ہیں۔ ان سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بھائی آپ سے پہلے بات ہوئی تھی 20 سیٹوں پر ہمیں پنجاب میں، آپ اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے اگلے الیکشن میں، اور ہمارے کھڑے کریں گے، ہمیں کھڑا کریں گے 20 سیٹوں پر، اور ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمیں جتوائیں گے۔ زرداری صاحب کی پلاننگ یہ ہے کہ آرمی چیف باجوہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے اچھا کیا وزیر اعظم ملے گا جو بولو گے مان لے گا، یس سر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے بلاول کو لانچ کرنا، آگے وزیر اعظم بنانا ملک کا، اور زرداری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے سے کچھ سیٹیں مل جائیں، سندھ میں کچھ دھاندلی واندلی کر کے پنجاب سے کچھ سیٹیں مل جائیں، کے پی کے سے کچھ سیٹیں مل جائیں تو ہم اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، بلوچستان میں جو بھائی ساتھ دے رہے ہیں وہ کچھ سیٹیں دلوا دیں گے۔ تو مخلوط حکومت بنا کر زرداری صاحب بلاول کو لانچ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ نو کانفیڈنس آتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، نون لیگ کی حکومت آتی ہے، اور حکومت آتے ہی اتنے بلنڈرز، اتنی مہنگائی کا طوفان، اتنا عوام کا غصہ کہ نون لیگ کو اپنا اگلا الیکشن خطرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو نون لیگ پیپلز پارٹی کو کوئی جواب اس معاملے میں نہیں دے رہی کہ پنجاب میں آیا سیٹیں دیں گے نہیں دیں گے، کتنی سیٹوں پہ کمپرومائز ہوگا۔ نون لیگ نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو، پنجاب کا گورنر شورنر ہر معاملے میں، کوئی بھی معاملے میں ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ باپ پارٹی کہہ رہی ہے کہ بلوچستان میں گورنر ہمارا ہو، مولانا کہہ رہے ہیں کے پی کے میں گورنر ہمارا ہو، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے سندھ میں گورنر ہمارا ہو۔ سارے معاملات پہ اس ٹائم نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک یہ نہیں ہے، ایک وجہ یہ بھی کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کے معاملے پر، یا شہباز شریف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں ایک نیا پلاننگ کرنے جا رہے ہیں، ایک بل پاس کر کے آرمی کو اختیار دینے کی سوچ رہے ہیں۔ اس معاملے میں بہت سارے معاملات میں ایم کیو ایم، جے یو ایف اے، باپ سب کی حمایت چاہیے ہوگی، تو اس لیے معاملے کو لٹکا بھی رہے ہیں۔ اچھا، سین یہ ہے کہ اب زرداری صاحب کو پنجاب میں کچھ نہیں مل رہا، تو زرداری صاحب ایم کیو ایم کو سندھ میں کچھ نہیں دے رہے، کیونکہ ایم کیو ایم کو سندھ میں ملنا تھا اور زرداری صاحب کو پنجاب میں ملنا تھا، نون لیگ نے وعدہ کیا ہوتا۔ زرداری صاحب نے ایم کیو ایم کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیا، ہم کچھ نہیں دیں گے، سندھ میں ایم کیو ایم کو کچھ نہیں مل رہا۔ 2 وزارتیں آج بھی ہیں، 2 وزارتیں پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھیں ایم کیو ایم کی، تو ابھی کیا مل رہا ہے ایم کیو ایم کو؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہو گیا، دھوکہ دے دیا گیا۔ جہاں تک سورسز کہتے ہیں کہ الطاف بھائی کی واپسی اور دفتر کھولنے کی بھی گارنٹی لی گئی تھی زرداری صاحب سے، اس میں بھی خالی ہاتھ ہو گیا، جھنڈی دکھا دی گئی۔ نسرین ذیلی کو گورنر بنانے کی بات ہوئی، وہ بھی جھنڈی دکھا دی گئی، کوئی عہدہ کوئی چیز نہیں دی جا رہی سندھ میں بھی ایم کیو ایم کو، تو ایم کیو ایم ناراض ہے۔ بلوچستان میں باپ پارٹی کو گورنر نہیں بنایا جا رہا، باپ پارٹی ناراض ہے۔ صرف اس وقت ایک ایلفی ہے، یا کہہ لیں کسی نے ان پارٹیوں کو جوڑا ہوا ہے یا زبردستی روکا ہوا ہے اس حکومت کے ساتھ، ورنہ آج فواد چودھری کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر آج ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو صرف یہ اجازت دے دے کہ اپنی مرضی سے فیصلے کر لو تو آج یہ حکومت گر جاتی ہے۔ تو 1 سیٹ 2 سیٹوں کی مہمان ہے، زبردستی کی مہمان ہے حکومت۔ تو اس وقت پی ڈی ایم میں شدید اختلاف ہو چکا ہے،
رانا صلی زرداری صاحب پہ حکومت لانے کا الزام لگا رہے ہیں، زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں، باتوں باتوں میں پوری نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو گھیر رہی ہے۔ مولانا نے بھی آج کہا ہے کہ جی بڑے دنوں بعد خیر مولانا بات کرنے آئے، تو مولانا نے بھی کہا ہے کہ اگر کمیشن بنتا ہے، تحقیقات ہوتی ہیں سائفر کی اور ان سب کی، تو سب سے پہلے نام وہ سامنے آئیں گے جو خان صاحب کو لائے تھے اور کس نے خان صاحب کو عوام پر مسلط کیا تھا۔ یہ وہی بات یہ کہتے ہیں کہ آرمی لائی تھی عمران خان کو اور آرمی نے ہی نکالا ہے، تو اگر تحقیقات ہوں گی تو پوری ہوں گی۔ وہ بلیک میل کرنے پہ آ گئے مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کو، زرداری صاحب پہلے ہی بلیک میل کر رہے ہیں، نون لیگ والے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ان سارے چکروں میں اداروں کو کیا ملا ہے اس سب میں؟ نون لیگ کو تو چلو اچکن پہننے کو ملی، زرداری صاحب اگر اس وقت جولائی اگست میں حکومت ختم ہو جاتی ہے، زرداری صاحب کے ہاتھ کیا آیا، ایم کیو ایم کے ہاتھ کیا آیا، جے یو ایف اے کے ہاتھ کیا آیا، باپ پارٹی کے ہاتھ کیا آیا، ان 13-14 جماعتوں کے مکس اچار کے ہاتھ میں کیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ صرف نواز شریف کے ہوتے ہوئے شہباز شریف نے کچھ بننا نہیں تھا، وزیر اعظم بننا نہیں تھا، حمزہ شہباز نے سی ایم بننا نہیں تھا پنجاب کا، تو وہ باپ بیٹے نے اچکن پہنی تھی، وہ ضد پوری ہو گئی اور اس ضد کے چکر میں پورے ملک کا کباڑا نکال دیا گیا۔ چائنا میں ایک سمت ہوتی ہے جس میں 18 ملکوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ پہلے 5 ملک اس کانفرنس، برکس کانفرنس کا نام تھا، اس میں 5 ملک تھے، اس کے بعد اس میں 18 ملک ٹوٹل کر دیے گئے، چائنا ملا کے 18 ملک ہو گئے اب اس کے 5 کی جگہ۔ انڈیا تک شامل تھا، ایران تک شامل تھا، لیکن پاکستان کو نئی دعوت دی گئی۔ کیوں؟ پتہ ہی امریکہ کی کالونی بن چکا ہے، امریکہ کے غلام بن چکے ہیں، چائنا سے تعلقات اب خراب ہو چکے ہیں۔ اس کا بھی شکریہ کس کو ادا کرنا چاہیے، کس کا ادا کرنا چاہیے، کسی کو نہیں پتہ۔ کسی کے پاس جواب ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں۔ پیج کو ویڈیو کو لائک کر دیں اور لوگوں سے شیئر بھی کریں تاکہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔